السلام علیکم. اچھا، عام طور پہ میرے چینل پہ زیادہ تر ویڈیوز کیونکہ ارتھنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ صرف میں ارتھنگ کا کام کرتا ہوں. تو ایک اور پرابلم ٹیکنیکل آ رہا تھا، میں نے سوچا اس بارے میں بھی ڈسکشن کر لوں. یہ سولر کے بارے میں ہے. یہ ہم نے ایک پلانٹ لگایا تھا سولر کا. یہ 10 کلو واٹ کا نیٹ ورکس لگا ہوا، میں آپ کو سامنے سے بھی دکھاتا ہوں. تو یہ 10 کلو واٹ کا انورٹر ہائیبرڈ ہے، اور یہ اس کے ساتھ اس کا ڈی وی باکس ہے. یہ لیتھیم آئن بیٹری ہے، اور اس کے جو پینلز لگے ہوئے وہ یہ باہر 10 کلو واٹ کا پورا کسٹمائز اسٹرکچر ہے. 8 فٹ ہائٹ پیچھے سے آگے سے تقریباً 6.5 فٹ ہے، اور یہ پینلز لگے ہوئے ہیں. 10 کلو واٹ پینلز ہیں، بائی فیشیل پینل ہیں جو پیچھے سے بھی جو ریفلیکشن کی لائٹ ہے وہ بھی ریسیو کر سکتے ہیں. اچھا، پرابلم ہم نے آج ویڈیو میں ڈسکس کیا کرنا ہے. پرابلم میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ لیتھیم آئن بیٹری کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے، کیونکہ یہ عام الیکٹریشین نہیں لگا سکتا، اور اس میں کچھ ایشوز ہوتے ہیں، اور ان ایشوز کو سالو کرتے ہوئے عام الیکٹریشین بہت زیادہ مسئلے کریٹ کر دیتا ہے. یا عام کچھ لوکل کمپنیز بھی ایسی ہیں، ان کے پاس بھی اچھے انجینئرز نہیں ہوتے اور مسئلہ آتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں. عام بیٹری جو ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں پانی والی بیٹری جسے کہتے ہیں، اس میں صرف پلس اور مائنس کی تاریں ہوتی ہیں، اور وہ آپ اپنے یو پی ایس یا انورٹر کے ساتھ لگاتے ہیں، کام چل پڑتا ہے. لیکن اس میں آپ ایک ایکسٹرا تار بھی دیکھ رہے ہیں. یہ تار جا رہی ہے اور یہ انورٹر کے اندر جا رہی ہے. یہ تار کس کام کے لیے؟ اسے کہتے ہیں بی ایم ایس کمیونیکیشن وائر. اس کا مطلب کیا ہے اسے سمجھتے ہیں. اس بیٹری کے اندر لیتھیم آئن سیلز ہوتے ہیں. آپ اس کو آسان الفاظ میں بالکل وہ سمجھ سکتے ہیں جو آپ کی لیپ ٹاپ کی بیٹری میں سیلز ہوتے ہیں یا آپ کے موبائل کی بیٹری کے اندر بیٹری ہوتی ہے. یہ اس ٹیکنالوجی کے سیلز ہیں، وہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں بہت سارے. اور اس کے بعد ایک سرکٹ لگا ہوا ہے جو کہ ہر سیل کو دیکھ رہا ہے کہ ہر سیل کتنا چارج ہو رہا ہے، کتنا ڈسچارج ہو رہا ہے، اس کا ٹیمپریچر کیسا ہے، اس کی لائف کیسی ہے. اس کے اندر سرکٹ لگا ہوا ہے وہ، ٹھیک ہے. اچھا، وہ سرکٹ جو ہے اندر ہر سیل کو دیکھ کے وہ اس کی انفارمیشن اپنے پاس جمع کرتا ہے، اور وہ اس کمیونیکیشن وائر کے ذریعے انورٹر کو بتاتے ہیں کہ میرے اندر ابھی اتنا چارج سٹور ہے، اتنی تیزی سے میں ڈسچارج ہو رہا ہوں، میری لائف اتنی پوری ہو چکی ہے، میری ہیلتھ اتنی ہے، وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو ابھی اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ نظر آ رہا ہوگا سب کچھ. اگر فرض کریں میں یہ تار اتار دوں، یعنی کہ پلس مائنس تو انورٹر کو جا رہا ہے، وہ اسے چارج بھی کر سکتا ہے، وہ اسے کرنٹ لے بھی سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو سسٹم ہے جسے بیٹری مینجمنٹ سسٹم بی ایم ایس کہتے ہیں، وہ جو سمجھ رہے ہر سیل کی حالت کو، وہ اب انورٹر کو نہیں بتا سکتا. اگر میں یہ تار اتار دیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ انورٹر کو اب کچھ نہیں پتہ چلے گا کہ ہر سیل کس طرح کا بیہیو کر رہا ہے. انورٹر کو صرف یہ پتہ ہے کہ میں نے اس سے کرنٹ لینا ہے اور کرنٹ لے کے آگے دینا ہے، اور اگر وولٹیج ڈاؤن ہو جائیں گے تو میں اسے بند کر دوں گا، بس اور کچھ نہیں پتہ. تو پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ تار اتار دیں، کچھ انسٹالر تو یہ تار لگاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ایسے ہی چل رہا ہے تو چل رہا ہے. اس میں ایشو کیا ہوتا ہے؟ اس میں مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹری جتنا بیک اپ دے سکتی ہے، یہ بہت اچھی بیٹری ہے لیتھیم آئن بیٹری، لیکن یہ جتنا بیک اپ دے سکتی ہے یہ صرف اس وقت دے سکتی ہے جب اس کے اندر کا اسمارٹ مینجمنٹ سسٹم بات چیت کرے انورٹر کے ذریعے. اگر وہ بات چیت نہیں کرے گا تو انورٹر کو صرف وولٹیجز مل رہے ہیں، تو جیسے ہی کرنٹ لوڈ کی طرف جانا شروع ہوگا، لائٹ گئی، سولر بھی چلا گیا، شام کے ٹائم وابڈا بھی چلا گیا، تو بیٹری پہ جب سارا سسٹم آئے گا، جیسے ہی سے کرنٹ جائے گا اس بیٹری کے وولٹیج ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے. وولٹیج ڈاؤن ہونا شروع ہوں گے، انورٹر صرف وولٹیج کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرے گا کہ وولٹیج ایک خاص لیول سے کم ہوئے تو میں نے اب سسٹم کو بند کر دینا ہے. حالانکہ بی ایم ایس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ابھی بہت ساری کیپیسٹی پڑی ہوئی ہے. یہ کتنا فرق ہوتا ہے تقریباً اگر ہم یہ کمیونیکیشن نہ کروائیں، صرف وولٹیج کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، تو تقریباً 30 سے 40% کا فرق ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ فرض کریں میرے پاس 60% بیٹری جو ہے اصل میں پڑی ہوئی ہے، بی ایم ایس کو پتہ ہے کہ 60% بیٹری پڑی ہے، تو انورٹر کو نظر آ رہا ہوگا کہ 30% بیٹری پڑی ہوئی ہے یا 20% بیٹری پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اتنا فرق ہوتا ہے. تو انورٹر بہت جلدی بیٹری کو بند کر دے گا، حالانکہ بیٹری میں ابھی کیپیسٹی کافی زیادہ ہوگی. تو ایک تو یہ کمیونیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کرنٹ یہ انورٹر جو ہے اس کو بہت ایکسیسو چارج کر دے، چارجنگ کرنٹ دینا شروع کر دے، ویسے تو اس کے اندر بی ایم ایس اس کرنٹ کو رکا دیتا ہے. اگر زیادہ کرنٹ اس کو دیا جائے یا زیادہ کرنٹ اس سے لیا جائے، فوراً اس بیٹری کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو لیتھیم آئن سیل ہیں، لیتھیم آئن ٹیکنالوجی بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اگر کبھی یہ اس کو آگ لگ جائے تو اس کی آگ کو آسانی سے نہیں بجھایا جا سکتا، بہت مشکل ہوتی ہے اس کی آگ کو بجھانا،
ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے اندر بی ایم ایس ٹیکنالوجی، بی ایم ایس مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے کہ اگر زیادہ کرنٹ اسے دیا جائے یا اسے لیا جائے فوراً اسے بند کر دیا جائے گا. یعنی کہ اگر میں اس کے یہ ٹرمینل اتاروں، یہاں ایک تار لگا کے سمپل اسے شارٹ کر دوں تو ایک دم سے بہت ہائی کرنٹ جائے گا، لیکن بیٹری جو ہے وہ ہائی کرنٹ دیتے ہوئے ساتھ ہی اس کا بی ایم ایس اسے ٹرپ کروا دے گا، اندر کی سیل کٹ آف کر دے گا. ٹھیک ہے. لیکن فرض کریں کہ بی ایم ایس کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے یا بی ایم ایس کسی وجہ سے میل فنکشن کر رہے ہیں، تو اگر یہ بہت زیادہ کرنٹ دے رہا ہے یا کچھ بعض اوقات یہ کرتے ہیں بی ایم ایس ڈیمیج نہیں ہوتا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب انورٹر کے ساتھ وہ لگاتے ہیں تو بی ایم ایس جو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو ادھر ادھر سینسرز بھی لگے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک سینسر کو وہ اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں، سینسر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ کمیونیکیشن نہیں کروا رہے ہوتے، اور کمیونیکیشن نہ کروانے کی وجہ سے انورٹر اس کو پورا بیک اپ نہیں دے رہا ہوتا، تو وہ اس کو کھول کے ایک سینسر کو بائی پاس کر دیتے ہیں. جب سینسر بائی پاس کر دیا تو آپ نے اصل میں بیٹری مینجمنٹ سسٹم کو بلائنڈ کر دیا، اندھا کر دیا، اسے نظر نہیں آ رہا کرنٹ. تو اب وہ زیادہ کرنٹ دے سکتا ہے اور زیادہ کرنٹ اسے شدید ڈیمیج کر سکتا ہے، بیٹری کو برسٹ کر سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایشو ہے کہ بی ایم ایس سسٹم کو یوز کرنا چاہیے.